بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب حقیقی مددگار جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، ہر طرح سے اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے۔ وہ اللہ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یعنی کہ حقیقی طور پہ جو ہے وہ مدد اللہ کرتا ہے، مددگار اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حقیقی طور پہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقی طور پہ مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے تو بندہ عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے، یعنی کہ بیمار ہو تو علاج سے کنارہ کش ہو جائے، تلاش رزق کے لیے جو ہے وہ دستے سوال دراز نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حصول علم کے لیے صحبت استاد کو چھوڑ دے اور استاد سے بیزار ہو جائے۔ اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں۔ یعنی کہ بندہ بیمار ہو جائے تو بندہ کہے کہ ایاک نستعین، میں تو اللہ سے مدد مانگتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ بندے نے رزق تلاش کرنا ہے، کاروبار نہ کرے، کہے کہ میں تو اللہ سے مانگتا ہوں۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کے پاس نہ جائے، کہہ دے کہ میں تو اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اللہ ہی سے سب کچھ مانگتا ہوں۔ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا اور اللہ کے مقبول بندوں کے وسیلے کو چھوڑ دینا یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ ہوتے ہیں، ایک یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا سبب ہوتے ہیں۔ تو ان سے بھی استعانت مانگنا، مدد مانگنا اس حوالے سے کہ ذاتی طور پہ یہ نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوتے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ حضور فرمایا سب سے بہترین اس کا طریقہ ہے دعا۔ حضور فرماتے ہیں الدعاء یرد القضاء، دعا جو ہے وہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو جو محبوبان بارگاہ خدا ہوتے ہیں ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے امام بخاری اور دیگر محدثین نے حدیث قدسی نقل کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں لئن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبان الہی کی جناب میں خصوصاً میرے آقا کے حضور میں کسی نعمت کے حصول کے لیے یا مشکل کشائی کے لیے التماس سے دعا کرتا ہے تو یہ بھی استعانت بالغیر اور شرک نہیں بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے، یعنی کہ بالذات یا بالذات، بلا واسطہ یا بالواسطہ مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، لیکن
اللہ کے مقبول بندوں کا وسیلہ ڈال کے ان کے ذریعے سے بھی اللہ سے مانگنا، یہ عین توحید ہے اور عین اسلام ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا جب یہ سمجھیں گے کہ اللہ بھی ذاتی طور پہ مدد کرتا ہے، اللہ کے بندے بھی ذاتی طور پہ یہ اختیار اور طاقت رکھتے ہیں، پھر یہ جو ہے وہ شرک ہوگا، اور ایسا عقیدہ کوئی بھی مسلمان نہیں رکھتا۔ تو جو مدد مانگنے کے حوالے سے ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو اللہ سے معافی مانگیں، تو آپ ان کی معافی کے لیے اللہ سے سوال کریں، عرض کریں، تو پھر یہ اللہ کو مہربان پائیں گے اور توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے۔ تو اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ خود فرما دیتا محبوب یہ میری بارگاہ میں آ جائیں، مجھ سے مانگے۔ رب فرما رہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، تو یہ مدد مانگنا اللہ خود سکھا رہا ہے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں رب خود بھیج رہا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس یہ سنن النسائی شریف ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 642 ہے جو میرے پاس ہے، کتاب الہبہ، اور اس کا پہلا چیپٹر ہے ہبۃ المشاء، اس کی پہلی حدیث پاک ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدد مانگنا اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ یہ پہلی حدیث ہے، عمر بن شعیب راویہ کہتے ہیں وفد حوازن میرے آقا کی بارگاہ میں آیا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایک مصیبت آ گئی ہے، تو ہمارے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو ہم پر احسان کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ چکوں تو تم آ جانا، تو ادھر کھڑے ہو کے تو تم یہ کہنا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نا نستعین برسول اللہ، یہ حضور سکھا رہے ہیں کہ تم یہ آ کے کہنا کہ انا نستعین برسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے جب ظہر کی نماز ہوئی حضور نے خطبہ دیا تو انہوں نے ایسے ہی کہا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ۔ اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے شرک ہوتا تو اللہ کے نبی خود نہ سکھاتے یہ لفظ، ادھر ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ادھر رسول اللہ فرما رہے ہیں تم کہو انا نستعین برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کہا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ مدد مانگنا غیر اللہ سے یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے، اور نبی پاک بھی سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا جو اختیار دیتا ہے تو اس اختیار کی بنا پر جو اس کے بندے عام لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ کی مدد شمار کی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے وہ مدد کرتے ہیں۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے اللہ نے صحابہ کی مدد کی، تو رب کیا فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ محبوب اللہ نے تمہاری مدد کی، حالانکہ مدد تو ظاہری طور پہ فرشتوں نے کی تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ نے مدد کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کا اختیار اللہ نے دیا تھا، تو وہ مدد حقیقت میں اللہ ہی کی شمار ہوگی۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام علیہ رحمت اللہ علیہ مجمعین یہ بھی اللہ کی عطا سے جو مدد کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کی مدد شمار ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو کہا تو وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے، تو انہوں نے پوچھا کیسے لائے، تو کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اگر دیکھیں تو مدد کے حوالے سے حضور کی سیرت میں اتنی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جن سے پوری کتاب بھی لکھی
جا سکتی ہے، جن میں سے صحیح بخاری میں ہے کہ حضور تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیتے ہیں۔ آپ نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 صحابہ یا اس سے زائد افراد کو سیراب کر دیا، لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ یہ تمام مثالیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو یہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کی عطا کردہ اختیار سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے جو مدد کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی مدد شمار ہوتی ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی کی حدیث سے بھی پتہ چلا، یہ ہمیں قرآن پاک کی آیت سے بھی پتہ چلا کہ اللہ خود سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب بندوں کی بارگاہ میں آؤ، ان سے ان کے وسیلے سے مجھ سے مدد مانگو۔ تو کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ ولیوں سے نہیں مانگتا، کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ ذاتی طور پہ نبیوں سے مدد نہیں مانگتا، ان سے اس حوالے سے، اس نظریے سے، اس عقیدے سے مانگتا ہے کہ یہ بارگاہ محبوب خدا ہے، یہ محبوبان بارگاہ الہی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، تو اللہ کی طاقت اور اختیار سے، اللہ کے اذن سے یہ مدد کرتے ہیں۔ تو اس عقیدے سے جب مانگے تو پھر شرک نہیں ہوگا، وہ مسلمان مشرک نہیں ہوگا، بلکہ یہ عین توحید ہے، عین اسلام ہے، ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔